إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، اس بات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے بیان کا جو عنوان متعین کیا گیا ہے وہ ہے ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں. آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر آپ کے گھر کوئی ایسا مہمان تشریف لانے والا ہو جو اپنے ساتھ آپ کے لیے بے شمار قیمتی تحائف ساتھ میں لانے والا ہو، اور وہ مہمان ایسا ہو کہ جس کے آتے ہی آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اور جب تک وہ مہمان آپ کے گھر میں ٹھہرا رہے گا کوئی اپنی بری نظر آپ کے اوپر نہیں ڈال سکتا، اور جب تک وہ مہمان آپ کے گھر میں موجود رہے گا وہ آپ کو چند ایام یا چند لمحات کے اندر ہی سینکڑوں سال میں حاصل کی جانے والی مال و دولت عطا کر سکتا ہے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ آنے والا جو وہ مہمان ہے وہ اس قدر عظیم صلاحیتوں کا مالک ہے کہ اس کے آتے ہی آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اور وہ مہمان ایسا ہے کہ جب تک وہ آپ کے گھر میں رہے گا ہر دن اور ہر رات یعنی صبح و شام آپ کی مرادیں پوری کرتا رہے گا. تو ذرا بتائیے کہ اگر ایسا مہمان آپ کے گھر میں تشریف لانے والا ہو تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا. اور کیا ایسے مہمان کی تشریف آوری پر، اس کے استقبال میں آپ خود اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کے ساتھ آنکھیں بچھائے اس کے منتظر نہیں ہوں گے، اور اس مہمان کے استقبال میں آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو سجانے اور سنوارنے کا اہتمام نہیں کر رہے ہوں گے؟ اور کیا آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی، اس بات کی آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ یہ آنے والا جو اتنا عظیم الشان مہمان ہے اس کی شان میں ذرہ برابر بھی ہماری جانب سے گستاخی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ اسی فکر کے پیش نظر آپ نے اپنے گھر والوں کو تنبیہ بھی کی ہوگی، خود بھی آپ چوکنے ہوں گے، اور گھر والوں کو بھی آپ نے سمجھایا بجھایا ہوگا کہ دیکھو یہ مہمان جو آنے والا ہے بڑا عظیم الشان ہے، اور اس مہمان کے موجودگی میں، اس مہمان کی موجودگی میں تم سے کوئی بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، اس کے شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو بابرکت مہمان اتنی قیمتی تحائف لے کر کے آپ کے درمیان آنے والا ہے، آپ اس کی عزت و توقیر میں ذرہ برابر بھی کسر چھوڑنا گوارا نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ آپ یہ چاہیں گے کہ یہ جو مہمان آنے والا ہے اس کے ہمارے گھر سے کوچ کرنے یعنی جانے سے پہلے پہلے جو کچھ وہ لے کر کے آنے والا ہے، جو برکتیں اس کے ساتھ آنے والی ہیں، جو تحائف اس کے ساتھ آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے اس کے جانے سے پہلے پہلے ہم بھرپور استفادہ کر لیں. یہی معاملہ ہوگا نا.
خوب اہتمام کریں گے، خوب خوش ہوں گے، اور اس مہمان کی قدر و منزلت کا ہمیں خوب احساس ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون مہمان ہے؟ یہ اتنا عظیم الشان، یہ بڑا اتنا بابرکت اور اس قدر عظمتوں والا مہمان کون ہے؟ در حقیقت رحمان کی جانب سے، رحمان کے بندوں کے درمیان تشریف لانے والا یہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ ماہ قرآن یعنی ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ ایسی ہی بیش بہا تحائف کو اور قیمتی چیزوں کو لے کر کے، برکتوں اور رحمتوں کو لے کر کے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ اور یہ مہمان بس چند ہی ایام کی دوری پر ہے، 2-4 دن اور ہے، اور اس کے بعد یہ مہمان ہمارے دہلیز پر ہوگا اور ہمارے گھروں میں موجود ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ مہمان تشریف لاتا ہے تو خیر کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جب اس رمضان کی آمد ہوتی ہے، اس ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس مہمان کی موجودگی میں کوئی بری نظر ہم پر نہیں ڈال سکتا۔ یعنی اشارہ اس جانب تھا کہ جب یہ ماہ مبارک، جب یہ مہمان ماہ رمضان کی شکل میں ہمارے درمیان آتا ہے تو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا اور ہمیں بہکانے اور بھڑکانے والا، گمراہ کرنے والا شیطان، ان شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی قید کر ڈالتا ہے۔ اور جب یہ مہمان آتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ چند ایام رک کر کے سینکڑوں سال میں حاصل کی جانے والی دولت اور مال کو عطا کر دیتا ہے۔ اس سے اس جانب اشارہ تھا کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ایک رات میں انسان عبادت کر کے 1000 مہینوں کی عبادت کو ایک ہی رات میں حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جو مہمان ہے یعنی ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، یہ بڑا بابرکت ہے اور بہت عظیم الشان ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب 11 مہینوں کی طویل مدت کے بعد، 11 مہینوں کے انتظار کے بعد زمانہ نبوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ خود بھی خوش ہوتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے، انہیں مبارکباد پیش کرتے، اور کیا کہتے؟ خوشخبری دیتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ فرماتے قد جاءکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ مہینہ انتہائی مبارک ہے، اپنے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے تمہارے درمیان تشریف لایا ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا در حقیقت وہی انسان حقیقی معنی میں محروم انسان۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مزید ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ونادى مناد، اور ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے، نیکیوں اور اللہ کی اطاعت کی جانب بڑھنے والے اور بڑھ، نیکیوں میں اور بڑھ، ویا باغی الشر، اور اے برائیوں کو انجام دینے والے، شر اور برائی کا ساتھ دینے والے، اقصر، رک جا، خبردار ہو جا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا ان دونوں روایات سے کہ رمضان کی آمد پر اگر ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں، کسی کو خوشخبری دینا چاہیں کہ بھائی مبارک ہو، رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لا چکا ہے یا لانے والا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو اس عظیم نعمت کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔
لہذا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہاں مضائقہ کب ہے، حرج ہے کب ہے، جب آپ اس بشارت کے ساتھ کوئی من گھڑت بات ایڈ کر دیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد پیش کرے گا اس کے اوپر جنت واجب، جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد پیش کرے گا اس کے اوپر جہنم حرام۔ سوشل میڈیا میں میسیجز ابھی وائرل ہونے والے ہیں، یا ہو چکے ہوں گے شاید، یا ایک دو دن کے بعد یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، میسیجز آئیں گے جو سب سے پہلے رمضان کا مہینہ لوگوں کو بتلائے گا کہ رمضان آنے والا ہے وہ جنتی ہو گیا، جنت کا پروانہ اسے مل گیا، اور جو اس میسج کو فارورڈ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے بچا لے۔ اس طرح کے میسیجز ابھی وائرل ہونے والے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں، صحیح تو بہت دور، صحیح اور حسن تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے اس معنی میں کہ جو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرے اس کے لیے فلاں فلاں فضیلت ہے، یہ جنت واجب ہے یا جہنم حرام۔ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور نعمت کی مبارکباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا ثابت ہے۔ چنانچہ مبارکباد تو آپ دے سکتے ہیں، خوشخبری آپ سنا سکتے ہیں تاکہ سامنے والا مسلمان، آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محبوب انسان بھی آپ کی طرح اپنے آپ کو رمضان کے لیے مستعد کر لے، تیار کر لے، لیکن اس کی من گھڑت فضیلتیں بیان کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ بہرحال غور کرنے کا مقام یہ ہے ان دونوں روایات میں جو میں نے بیان کی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رمضان کی برکت دیکھیے، رمضان کی برکت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ روایت کے اندر اتنی صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور گناہ کرنے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ انسان کے گناہ میں پڑنے کا بنیادی سبب شیاطین ہے۔ شیاطین انسان کے دلوں میں داخل ہو کر کے وسوسہ ڈالتے ہیں اور گناہ کو اس کے سامنے مزین خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، انسان پھسل جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رمضان المبارک کے اس مہینے میں، قرآن والے اس مہینے میں ہم نے شیاطین کو بند کر دیا۔ اور روایات کے اندر شیاطین، کس طرح کے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ مَرَضَةُ الْجِنِّ او کما قال، کہ وہ شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں جو سرکش قسم کے ہیں، جو لیڈر قسم کے ہیں، سرکشی جن کے اندر زیادہ ہے، بڑے بڑے جو ہیں خطرناک قسم کے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہاں چھوٹے موٹے موجود ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ہیں، جو زیادہ بڑے گناہوں میں لوگوں کو ملوث کرتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قید کر دیتا ہے۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ گناہ میں پڑنے کا بنیادی سبب شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور سرکش قسم کے، خطرناک قسم کے شیاطین اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے، اور یعنی وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو ہدایت کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور بقیہ جتنے راستے ہیں، گمراہی کے راستے، جہنم کی جانب جانے والے راستے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان راستوں پر روک لگا دیتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایک گائیڈ کو مقرر کر دیتا ہے، ایک گائیڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، یہ جو جنت والا راستہ ہے اس راستے پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو جنت کے راستے کی جانب بلاؤ، اور جو انسان دوسرے گمراہ راستوں میں جانا چاہے اس کو متنبہ کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَنَادَى مُنَادٍ، ایک ندا دینے والا آواز دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے رمضان کے مہینے کے پہلی رات سے، کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر، اے خیر اور بھلائی کو انجام دینے والے، اقبل، آگے بڑھ، جنت کے راستے پر آگے بڑھ، ہدایت کے راستے پر آگے بڑھ، نیکی اور اطاعت کے راستے پر اور بڑھ جا۔ اور جو لوگ گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ جو گائیڈ ہے، یہ جو پکارنے والا ہے، یہ کہتا ہے یا باغی الشر، اے شر کو انجام دینے والے، نافرمانی کو انجام دینے والے، گناہ کا ارتکاب کرنے والے، اقصر، خبردار ہو جا، رک جا، رمضان المبارک کا مہینہ، عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنت کے راستے کو آسان کر دیا اور گمراہیوں اور جہنم کے راستوں کو بند کر دیا۔ شیاطین جو انسان کو گمراہ کرنے کے بنیادی اسباب میں یا انسان کو گمراہ کرنے میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میں سے سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیا اور نیکی کے جنت کے راستوں پر بلانے والے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا گائیڈ کی حیثیت سے، جو صبح شام لوگوں کو جنت کے راستے کی جانب بلا رہا ہے۔ اب اس کے باوجود، اتنے اہتمام کے باوجود، جنت کے راستے کو اس قدر آسان بنانے کے باوجود اور دوسرے گمراہ کن راستوں کو بند کرنے کے باوجود، اگر تب بھی کوئی انسان سیدھے راستے پر نہ چلے، رمضان کے مہینے میں گناہوں کو ترک نہ کرے، رمضان اس کی زندگی میں آئے اور یوں ہی گزر جائے، رمضان کا اس کی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو، تو در حقیقت یہی انسان محروم انسان ہے۔ بلکہ غور کرنے کا مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، تم سب کے سب ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ صحابہ سے کہا سب کے سب ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا فحضرنا، لہذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ممبر کے پاس سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اس کے بعد آپ کو جو کچھ کہنا تھا، جو نصیحت اور واعظ صحابہ کرام کو جو باتیں بتلانی تھی آپ نے بتلائی، پھر آپ نیچے اتر گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آج ہم نے یہ جو ایک عجیب چیز سنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پہلی سیڑھی پر، دوسری، تیسری، تینوں کی تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے وقت آپ نے آمین کہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں کی گئی۔ فقلت آمین، تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس انسان کے خلاف بد دعا پر آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك، کہ وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے بلکہ کنجوسی سے کام لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میں نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان دونوں کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، ان دونوں کی خدمت گزاری کر کے وہ جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا، ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ فقلت آمین، تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے آمین کہا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی ہے، آپ فرماتے ہیں رغم انف رجل، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہاں بھی ان تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور رمضان والے انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانِ، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے، اس انسان کے پاس کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہے، بیکار انسان ہے وہ۔ کون انسان؟ کہا دخل علیہ رمضان، اس انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، اور رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، اس انسان کی بخشش ہونے سے پہلے ہی گزر گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس انسان کی بخشش نہیں ہوئی، بخشش ہونے سے پہلے ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا، چلا گیا، ایسا انسان بیکار انسان ہے، ایسا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہے۔ تو آپ نے دیکھا اگر رمضان کا اثر، یہ بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ جو اتنی قیمتی تحائف لے کر کے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، اگر اس کا اثر ہماری زندگی پر نہ ہوا تو ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ کہیں ہم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں، ڈرنا چاہیے ہمیں۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے، اور یہ مہینہ جب آتا ہے مہمان کی شکل میں تو ہماری مرادیں صبح شام پوری کرواتا ہے۔ در حقیقت اس سے اشارہ کس جانب تھا؟
اس سے اس جانب اشارہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر عظیم الشان ہے اور اللہ کی نظروں میں اس قدر عظمتوں والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جہنم سے آزادی، کیا جہنم سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ جہنم سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم پریشانی سے، سب سے بڑی خطرناک قسم کی پریشانی سے مسلمانوں کو، لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اور یہ مہمان جو ہے رمضان کی شکل میں یہ ہماری مرادیں پوری کرواتا ہے. جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک نہ ایک مراد ضرور پوری کرے گا. مراد سے مراد دعا، ایک نہ ایک دعا ضرور پوری کرے گا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن اور ہر رات بہت سارے لوگوں کو، ایسا نہیں کہ دن میں ایک آدمی شام میں ایک آدمی، بلکہ دن میں بھی بہت سارے لوگوں کو اور رات میں بھی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور کہا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا کی قبولیت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. دن میں بھی ایک دعا قبول ہوگی، رات میں بھی ایک دعا قبول ہوگی. ہر روز، یعنی ہر روز کم از کم ہر مسلمان کی 2 مرادیں اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور پورا کرے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے. اور اگر وہ مسلمان، حدیث کے اندر صرف مسلم کا لفظ ہے نا، اگر وہ مسلمان روزے دار ہو تب دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور قوی ہو جاتے، چانسز بڑھ جاتے ہیں. بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے اور رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہ کرے، قبول کر لے، اس کی مراد پوری کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 قسم کی ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتا ہے. دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر. ایک تو والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا ان کو. اور دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. لہذا ایک تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کی دعا قبول کرے گا، ہر روز صبح شام ایک ایک دعا. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ اگر کوئی روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو چانسز کتنے زیادہ ہو گئے. اور تیسرا اللہ کے نبی نے کہا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا. اللہ تبارک و تعالی، جو انسان سفر پہ نکلتا ہے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے. یہ روایت بھی صحیح ہے. حضرات گرامی، یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، وہیں دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. لہذا اس مہینے کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور سنہرا موقع تصور کرنا چاہیے. اس لیے کہ انسان جب مشکلات سے گھر جاتا ہے، پریشانیاں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، حاجات اس کی پوری نہیں ہوتی، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بطور خاص روزے داروں اور مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے. سورہ بقرہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، پھر روزے کے احکامات بتلائے، کوئی کس کے لیے روزے معاف ہیں، کون قضا کرے گا اور کون فدیہ دے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا. پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیے گا تو پھر اس کے بعد وہ اعتکاف کا تذکرہ ہے اور سحری کا تذکرہ ہے. اس پورے سیاق و سباق میں روزے کا تذکرہ ہے، رمضان کا تذکرہ ہے، اعتکاف کا تذکرہ ہے، یعنی ماہ رمضان میں کی جانے والی اعمال بطور خاص روزوں کا تذکرہ ہے. اس پورے سیاق و سباق میں، اس پوری گفتگو میں اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں ایک جملہ معترضہ رکھا ہے. جملہ معترضہ کس کو کہتے ہیں؟
بات کسی ایک خاص ٹاپک پہ چل رہی ہو اور بیچ میں کسی دوسرے موضوع کے تحت کوئی بات کہہ دی جائے، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر کوئی بڑی اہم بات ہو، موضوع کوئی اور ہو، اور درمیان میں کوئی دوسری بات جس کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بات بڑی اہم ہو، تو اس کو درمیان میں ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ تو جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ رب العالمین نے روزے کے سیاق و سباق والی آیات میں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے آپ کہیے فَإِنِّي قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ مجھ سے دعا کی جائے، وہ لوگ مجھ سے دعا کریں اور میرے اوپر ایمان رکھے، بھروسے اور توکل کے ساتھ دعا کریں تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ کیا اور درمیان میں اتنی بہترین انداز میں انسان کو دعا کرنے پر ابھارا ہے مسلمانوں کو۔ لہذا ان تمام نصوص سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان جہاں قرآن کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، وہیں اپنی مرادیں اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرنے کا مہینہ ہے، مرادیں پوری کروانے کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ لہذا انسان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ حضرات گرامی، اس مہینے کی آمد پر لوگوں کی جو ہے نا وہ بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، ہاں دونوں قسموں کے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور دونوں قسموں کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پہلی قسم جو خوش تو ہوتے ہیں لیکن اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، اب انواع و اقسام کے کھانے ملیں گے، 10-15 قسم کے آئٹمس ہمارے دسترخوان پہ ہوں گے اور افطار پارٹیاں ہوں گی، ہے نا، اور وہ چیزیں جو ہم سال بھر چکھتے نہیں ہیں رمضان کے مہینے میں پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا، تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آیا ہے، کھانے پینے کا مہینہ آیا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوش تو ہوتے ہیں لیکن اس لیے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کی خوشی کا راز کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس مہینے کی عظمتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس مہینے کی قدر و منزلت سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو آیا ہے کما حقہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے کوچ کرنے سے پہلے اس مہینے کے چلے جانے سے پہلے جہاں تک ہو سکے ہم اس مہینے سے بھرپور استفادہ کر لیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی نوازتا ہے۔ بصارت جو انسان ظاہری چیزوں کو دیکھے، انسان کی جو آنکھ ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ بصارت ہے۔ بصیرت کہتے ہیں انسان ان چیزوں کو دیکھے جو ظاہری طور پر اس کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن وہی چیزیں حقیقی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں انہیں صرف بصارت نہیں دیتا بلکہ انہیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی نوازتا ہے۔ لہذا یہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، لیکن خوشی کا راز کیا ہوتا ہے؟ راز یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کو ایک سنہرا موقع تصور کرتے ہیں، ایک غنیمت اللہ رب العالمین کی جانب سے سمجھتے ہیں، اور اس غنیمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اپنی کمر کس لیتے ہیں، اور رمضان المبارک کا اپنا ایک ٹائٹ شیڈیول بناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ گزارنا ہے۔ اس لیے کہ غور کیجئے، یہ جو آنے والا رمضان ہے اور جو رمضان گزر چکا، کیا فرق ہے ان دونوں رمضانوں میں؟ بھائی وہی دنیا ہے، وہی مسلمان ہے، وہی زمین و آسمان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں وہی روزوں کا ماحول ہے، تلاوت قرآن کریم ہے اور تراویح ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، صدقات و خیرات ہے، افطار ہے، سحری ہے تو وہی چیزیں جو پچھلے رمضان میں تھیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے اعزاء اور اقربا، ہمارے بہت سارے دوست و احباب، رشتہ دار، پڑوسی، ملنے جلنے والے تراویح کی نمازوں میں ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں شامل ہونے والے
افطار کی دعوتوں میں ہمارے بغل میں بیٹھ کر کے افطار کھانے والے اور تلاوت قرآن مجید میں اور اسی طریقے پر صدقات و خیرات میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو پچھلے رمضان میں تو موجود تھے، ہمارے ساتھ ان تمام نیک امور میں شامل تھے، لیکن آج ہم انہیں گم پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کا بلاوا ان کے دہلیز پر آ گیا۔ دوسرا رمضان ہمیں میسر ہوا ہے، ان لوگوں کو میسر نہیں ہوا۔ وہ لوگ صف میں جس جگہ کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے، آج اس جگہ کسی دوسرے شخص نے لے لی ہے۔ اور اسی طریقے پر ہم یہ نہیں جانتے کہ ابھی 2-4 ایام کے بعد، 2-4 دنوں کے بعد رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، کیا ہم میں سے اس مسجد میں موجود جتنے حضرات ہیں سب کے سب اس مہینے کو حاصل کر سکیں گے، اس مہینے میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں داخل ہو سکیں گے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے یقیناً خوش نصیب جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں داخل ہونے کا موقع عطا کرے گا، لیکن وہی کچھ ایسے لوگ ممکن ہوں کہ رمضان کے چاند کے نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب سے موت کا پیغام ان کے دہلیز پر آ جائے۔ بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا اللہ رب العالمین کی جانب سے، ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عید کے چاند کے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے ہوں گے۔ عید کے چاند کے نکلنے سے پہلے پہلے موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آ دھمکے گا۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اگر رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو رمضان کا یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر، اور اس مہینے میں ہمیں کما حق کہو اس مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پچھلے رمضان بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان موجود نہیں ہیں۔ کچھ تو ایسے تھے جو ادھیڑ عمر کے تھے، یعنی ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے رمضان دیکھے، اور ان رمضانوں میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، لیکن بہت سارے ایسے نوجوان بھی تو تھے، لہذا انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے نوجوان بھی تھے جو پچھلے رمضان کو گزارنے کے بعد اگلے رمضان یعنی آنے والے رمضان کو کس طریقے سے گزاریں پلاننگ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، اپنا شیڈیول بھی بنا رہے تھے، اور اپنی تیاری کر رہے تھے کہ یہ رمضان آئے گا، اس رمضان میں میری یہ کوشش ہوگی کہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ کر کے تلاوت کروں، تراویح کی نماز میں شروع سے لے کر اخیر تک امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھوں، اور راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ لہذا ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے، نصیحت لینی چاہیے، اور اس زندگی سے ہمیں ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو کیا وہ دروازہ کھٹکھٹا کر آتی ہے، پہلے سے لیٹر بھیج دیتی ہے کہ میں آنے والی ہوں؟ نہیں، بلکہ اچانک آتی ہے، اور اس کے آنے کا کوئی پہلے سے پیغام انسان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کو ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو اللہ نے حق بات نازل کی ہے اس کی بنیاد پر پگھل جائیں، وہ ڈریں۔ ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن پر ایک مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، موت کا خوف ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی گمراہ ہیں، یعنی وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، کہ اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ چلو تمہیں ایک دنیاوی تمنا کرنے کی اجازت ہے، قبر میں جانے کے بعد کوئی تو واپس نہیں آ سکتا دنیا میں، لیکن کہتے ہیں لو، اگر کہا جائے اہل قبور سے، قبر والوں سے کہ چلو دنیاوی کوئی ایک خواہش کرو، وہ ایک خواہش تمہاری پوری کی جائے گی، کہتے ہیں تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، تو یقین جانیے وہ دنیاوی امور میں ایک دن رمضان کا مانگیں گے،
وہ یہ چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش رمضان کا ایک دن ہمیں میسر ہو جاتا تو ہماری یہ قبر والی زندگی ہے یہ بدل جاتی. قبر والی یہ زندگی اور اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ تمام دونوں زندگیاں بدل جاتی اگر ایک دن ہمیں رمضان کا مل جاتا. اس ایک دن میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتے. یہ تو ایک دن کا معاملہ ہے. یہ جو پورا رمضان 30 دن 29 دن کا ہمیں ملتا ہے، یقین جانیے یہ ایک رمضان مکمل انسان کی حقیقی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. یہ دنیا بھی اور قبر اور حشر والی اور آخرت اور جنت اور جہنم والی جو اخروی زندگی ہے، اس زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک رمضان کافی ہے. صرف ایک رمضان. اگر انسان رمضان کا حق صحیح طریقے پر ادا کرے تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص آئے، ایک ساتھ آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. ایک ساتھ. ایسا نہیں کہ پہلے نے کسی نے پہلے کیا اور کسی نے بعد کیا، ایسا نہیں. دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک ساتھ اسلام قبول کیا. اور ان دونوں میں جو پہلا شخص تھا وہ زیادہ محنت کرنے والا تھا، زیادہ عبادت گزار تھا بنسبت دوسرے شخص کے. اور یہ اتنا عبادت گزار تھا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی اتنی کوششیں کرتا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جنگ کی اور جنگ میں اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. شہید ہو گیا. شہید ہو گیا. جبکہ دوسرا انسان، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک شہید ہو گیا اور جو دوسرا انسان تھا وہ دوسرا انسان 1 سال کے بعد طبعی موت مرتا ہے. انسان کی دوسرے انسان کی موت جو ہوتی ہے وہ اس کے بیڈ پر ہوتی ہے اور جیسے عام لوگ مرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی مرتا ہے، شہید نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان دونوں کی وفات کے بعد میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور یہ دونوں حضرات بھی کھڑے ہیں، یہ دونوں صحابی بھی وہی موجود ہے میرے سامنے. میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک آدمی نکلا، کوئی نکلنے والا، اور اس نے آ کر کے وہ انسان جو شہید کے بعد وفات پایا تھا اس انسان کو اس نے کہا کہ چلو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا اور دوسری بار میں اس نے شہید کو کہا کہ اب تم جنت میں داخل ہو. اس کے بعد تیسری مرتبہ آیا اور وہ سیدھا میرے پاس آیا اور کہا کہ ارجع، کہا کہ تم لوٹ جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے جنت میں داخل ہونے کا. صبح ہوئی. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنا خواب لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں. یہ خواب بہت عجیب و غریب خواب تھا. چنانچہ اس خواب کی خبر نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ خبر سنی، یہ خواب سنا تو کہا کہ وَمِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ، کیا بات، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تو تعجب کی بات ہے نا، تعجب کی بات. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَمِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ، بھائی تعجب کی کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تعجب کی بات تو ہے، وہ انسان جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور وہ انسان جو 1 سال کے بعد وفات پاتا ہے اور وہ بھی طبعی موت مرتا ہے، نیچرل موت ہوتی ہے اس کی، وہ انسان پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے. ماجرا کیا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، یہ جو دوسرا شخص ہے 1 سال کے بعد وفات پانے والا، تو کیا یہ جو انسان ہے اس نے 1 سال اپنی زندگی میں اور نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی 1 سال تو اس کو اور ملا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس نے جو 1 سال حاصل کیا ہے اس 1 سال میں اس کی زندگی میں 1 مرتبہ رمضان آیا، ادرک رمضان، اس نے رمضان کو حاصل کیا، رمضان کا زمانہ پایا. وصلی کذا وکذا من سجدہ، اور اس نے اتنی نمازیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھی. لہذا تم نے جو دیکھا ہے کہ جنت میں یہ پہلے داخل ہوا، میں ایک اور عجیب و غریب چیز بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو دوسرا شخص ہے اور یہ پہلا شخص ہے، یعنی جو شہید ہوا اور جو بعد میں رمضان پا کر کے وفات پایا، اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں کے جنت میں جو درجات ہیں، ان دونوں کے درجات کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. یعنی جس نے رمضان حاصل کیا، رمضان پایا اور رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا، اس کا مقام اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ اس کے مقام اور شہید کے مقام کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہو گیا.
ایک رمضان حاصل ہوئی تھی نا اسے. اس صحابی نے صرف ایک رمضان حاصل کیا تھا. اس ایک رمضان کی بنسبت کی بدولت، اس ایک رمضان کی بدولت اس صحابی کا درجہ شہید سے بھی اللہ رب العالمین نے زیادہ بڑھا دیا. لہذا امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ بالکل بجا ہے کہ اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ دنیاوی امور میں سے کسی ایک چیز کی خواہش کرو، تمنا کرو، لتمنوا یوم من رمضان، تو وہ چاہیں گے کہ ایک دن رمضان کا مل جائے اور ہماری دنیا بدل جائے. ہمیں تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے 30 دن دیے ہیں، انشاءاللہ ہم سب رمضان کو حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کو غنیمت جانیں اور اسے لہو و لعب میں اور غفلت کے امور میں گنوانے کے بجائے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد رمضان کے تعلق سے میں نے چند تنبیہات نوٹ کی ہیں، یعنی ایسی باتیں جنہیں بطور خاص ہمیں اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ان امور میں 7-8 امور ہیں، ان میں بطور خاص رمضان کے مہینے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. میں ایک ایک کر کے ان امور کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پھر اس کے بعد دنیاوی بہت سارے امور ہوتے ہیں، آفس ہے، جاب ہے، بزنس ہے نا، دنیاوی جھمیلے بہت سارے. ایک تو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، پھر اس کے بعد گرمی کا زمانہ بھی ہوتا ہے، اور پھر دنیاوی اتنے سارے جھمیلے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان بسا اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے. انسان کو ہر چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ آنے لگتا ہے نا، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ دوسروں سے لڑ پڑتا ہے، اور بات گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، برا بھلا کہنے تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے. اس معاملے میں ہمیں بطور خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کے اخلاق بہت زیادہ توجہ چاہتے ہیں. اس مہینے میں بطور خاص، کیونکہ اس مہینے میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے، اس مہینے میں بطور خاص انسان کے اخلاق بنسبت دوسرے ایام کے اور زیادہ بہتر ہونے چاہیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا اصبح احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، فلا يرفث ولا يجهل، تو فحش گوئی اور بدتمیزی ہرگز نہ کرے. وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اور اگر کوئی دوسرا انسان کسی روزے دار کو گالی دینے کی کوشش کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے نہ لڑو، میں تمہاری بری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں. متنبہ کرے اسے بھی احساس دلائے کہ میں روزے سے ہوں، خود بھی رکے اور اپنے بھائی اور اپنے دوست کو بھی متنبہ کرے کہ دیکھو روزے میں ان امور کو انجام نہیں دیا جاتا. معلوم ہوا کہ بطور خاص انسان جب روزے سے ہو تو اس کے اخلاق پر روزے کا اثر دکھنا چاہیے. روزے سے جب انسان ہو تو بطور خاص اسے اپنی زبان پر، اپنے اعضاء پر، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے. اور آپ نے وہ روایت سنی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر، لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور ان میں تیسرا شیطان تھا جو ان لوگوں کو لڑا رہا تھا. لہذا ان کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شب قدر میرے دل سے اٹھا لیا، مجھے بلا دیا. فنسیتها، مجھے اللہ رب العالمین نے بلا دیا. کتنا یعنی اس میں بھی تو اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایک طریقے سے یہ بہت بڑی نعمت تھی. اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت کس لیے چھوٹ گئی؟ کس لیے ہمارے درمیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا؟ کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھی کہ دو لوگ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، شیطان نے دونوں کو لڑا دیا تھا. لہذا رمضان کے مہینے میں بطور خاص انسان کو اپنے اخلاق کا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر بطور خاص کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے غصے پر. انسان کے اخلاق پر اس کے روزے کا اثر رمضان المبارک کے مہینے میں دکھنا چاہیے. یہی تو ٹریننگ ہے. رمضان اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ ہمارے لیے مشروع کیوں قرار دیا؟ لعلکم تتقون. رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تیار کرتا ہے ہر اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی،
اور مال و دولت کے خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کی ٹریننگ کرتا ہے۔ اسی طریقے پر دوسری تنبیہ جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب تو نہیں، لیکن آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے وہ اپنی پلاننگ کیا کرتے تھے، بھائی صبح 10 بجے یہ کام کرنی ہے، صبح یعنی دن میں 12 بجے یہ کام کرنا ہے رمضان سے پہلے، اور شام میں 4 بجے یہ کام کرنا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے رات میں 2 بجے ملتے ہیں، ہاں کیا مسئلہ ہے، چلو رات میں 3 بجے ملتے ہیں، ارے تراویح کے بعد ملتے ہیں نا، اس کے بعد پھر بات ہوگی۔ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے، سب کی نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ رمضان کے دنوں کو سو کر کے گزارتے ہیں، آرام کا وقت سمجھتے ہیں، اور رمضان کی راتوں کو وہ ایسے گزارتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی رات جو ہے وہ بالکل آزاد رات ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان کی ہے ہی نہیں، رات کا حصہ رمضان کا ہے ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خاص کر کے نوجوانوں میں یہ خرابی بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں شروع جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، وہ 30 رات ہے نا، 29 رات ہے، وہ ہر ایک دن کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آج کرکٹ کھیلنی ہے سڑک پر لوگوں کو تکلیف دے کر کے، آج فٹ بال کھیلنا ہے، اور اسی طریقے پر آج دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپے بازی کرنی ہے، اور آج یہ کرنی ہے، اور پھر بہت سارے ایسے شاطر قسم کے شیاطین دنیا میں موجود ہیں جو کچھ خاص قسم کے ڈراموں کو لانچ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اسلامی ڈرامہ بول کر کے کہ بھائی یہ اسلامی ڈرامہ ہے۔ ابھی پچھلے ایام 2-3 سال پہلے وہ کیا ایک نکلا تھا، غازی، ارطغرل الغازی کے نام سے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے علماء کہلانے والے لوگوں نے کہا کہ اس کا دیکھنا جائز، نعوذ باللہ۔ ایک تو فحاشیت ہے ہی اس طرح کے ڈراموں میں، اس کے علاوہ شرک اور بدعات بھری پڑی ہیں، لہذا شاطر قسم کے ایسے شیاطین ہیں معاشرے میں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ایسے سیریز لانچ کرتے ہیں اسلامی ڈرامہ کے نام پر، تاکہ مسلمان دھوکے میں پڑے اور ان ڈراموں کو دیکھ کر کے اپنا رمضان جو ہے وہ برباد کرے۔ تو بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو رمضان کے دنوں میں سو کر کے ان اوقات کو گزارتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں کو لہو و لعب میں، بیکار قسم کی چیزوں میں برباد کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ صرف دن میں چلتا ہے، رات میں رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ احادیث میں غور کریں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، ہے نا؟ جتنا قرآن نازل ہوتا، کمپلیٹ جہاں تک نازل ہوتا، جتنا نازل شدہ قرآن ہوتا، مکمل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراجعہ کرتے، دہراتے اس کو، اور جب آپ کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، جس رمضان کے بعد دوسرا رمضان آپ کو میسر نہ ہوا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کا دور کیا۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ غالباً اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں، یہ جو دور اور مراجعہ اور پڑھنے اور پڑھانے کا جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہ جو معاملہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رمضان کے دنوں میں نہیں تھا، یہ رمضان کی راتوں میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، مراجعہ کیا کرتے تھے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت یہ مستحب امر ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ انسان رات کے وقت دنیاوی جھمیلوں سے آزاد ہوتا ہے، دنیا سے دور ہو کر کے وہ خالی الذہن ہوتا ہے، اور آسانی اور بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کہیں ڈائیورٹ ہوئے، وہ بہت آسانی کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر کے وہ، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے، اخلاص للہیت کے ساتھ بہت زیادہ رات کے وقت میں وہ اللہ رب العالمین کے
قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کی راتوں میں اس قدر غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے اور اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ رمضان جس طریقے سے دن میں ہے اسی طریقے پر رات میں بھی ہے۔ رات میں آپ کچھ حصہ سو جائیے اور کچھ حصہ اٹھ کر کے عبادت کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، یا آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ یہ عمل مستحسن ہے اور مستحب ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی طریقے پر تیسری تنبیہ جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کی ابتدا ہوتی ہے سحری کے ذریعے سے۔ انسان صبح صادق سے پہلے سحری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، انسان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ سحری کے متعلق کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پراپر سحری کرتے ہیں وقت پہ، یعنی فجر کے وقت سے ٹھیک پہلے 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے وہ سحری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر ذکر و اذکار کے بعد یا تو سو جاتے ہیں یا اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مکمل طور پر سحری کو ترک ہی کر ڈالتے ہیں، یعنی کبھی سحری کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یعنی فخریہ انداز میں کہتے ہیں ارے میں تو بغیر سحری کا روزہ رکھتا ہوں، مجھے سحری کرنے کی کیا، میں رات میں جو سوتا ہوں صبح اٹھتا ہوں۔ آپ نے سحری بھی گوائی، فجر کی نماز بھی گوائی، آپ کا روزہ کہاں سے ہوا؟ تو بہت سارے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے معاشرے میں جو سحری کو ڈراپ کر دیتے، سیدھا سیدھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو سحری گئی، فجر کی نماز بھی گئی، اور وہ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ کا کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ اس روزے کی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رمضان کے مہینے میں سحری کرتے ہیں لیکن 1 بجے رات میں 2 بجے رات میں سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ بھائی 2 بجے رات میں وہ ان کا شیڈیول ایسا تھا کہ وہ دیر رات تک جاگتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں بھی 2 بجے تک وہ جاگتے رہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سحری کرنے کا افضل وقت تو اس وقت ہے نا، فجر سے ٹھیک پہلے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تک سحری تاخیر سے کرتے رہو گے، افطار جلدی کرتے رہو گے، خیر میں رہو گے، وہ سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا لمبا وقت، ابھی 2 گھنٹے اور جاگنا پڑے گا، کون جاگے؟ فوراً فٹافٹ سحری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سوتے ہیں تو صبح 10 بجے اٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے روزے کی بھی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں، فجر کی نماز کو سحری کرنے کے چکر میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین بخش دے گا، آپ کھانے کو مت بخشیے، اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سحری کرنی چاہیے، اور سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے ہی انسان کو سونا چاہیے، اس سے پہلے ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سحری کرنا یہ صرف انسان کے لیے سحری جو ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ روزے کی مشقت کو برداشت کر سکے، بلکہ سحری کرنے کا اخروی ثواب بھی، اخروی فائدہ بھی ہے، اور کتنا عظیم فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں السحور کلہ برکہ، سحری جو ہے مکمل سحری برکت ہے، برکت نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو سحری کرتے ہیں، سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا اس بات میں کوئی یعنی یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے کہ آپ سحری نہ کریں اور اس قابل اپنے آپ کو بن کر کے دکھائیں کہ بغیر سحری کے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا السحور کلہ برکہ، اگر برکت چاہیے تو سحری کیجیے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا فلا تدعوا، ہرگز سحری کو ترک نہ کرو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، گرچہ تم میں سے کوئی انسان سحری میں 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیے، لیکن ضرور کرے سحری، 1 کھجور کھائیے، 1 گھونٹ 1 گلاس پانی پیجیے، بہت قلیل مقدار میں آپ سحری کیجیے، لیکن کیجیے، ترک نہیں کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے دونوں سحری کرنے والوں پر رحمت، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کے اوپر رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا انسان کو سحری کرنی چاہیے اور سحری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے اور حسن درجے کی روایت۔ اسی طریقے پر ایک تنبیہ یہ ہے
کہ بہت سارے حضرات ہمارے جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ مغرب کے وقت، تو بیٹھتے تو مغرب سے پہلے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. یعنی مغرب سے پہلے بیٹھتے ہیں اور مغرب کے بعد اٹھتے ہیں، مکمل پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں رمضان میں رات کا کھانا نہیں کھاتا. اس چکر میں کیا ہوتا ہے؟ اس چکر میں ہوتا ہے یہ دو نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز کو جماعت تو چھوڑتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ مغرب کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں. چنانچہ یہ بہت بڑا جرم ہے. ایسے روزے داروں کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے جو نمازوں کو ترک کر کے روزے مکمل کریں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ روزے کا درجہ نماز کے بعد ہے نا، نماز کے بعد روزے کا درجہ ہے. اللہ کے نبی نے جو ترتیب بتلائی ہے، بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ. چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم افطار میں جب بیٹھیں تو جو کچھ میسر ہو وہ کھائیں، اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جب واپس آئیں تو اگر کوئی کچھ کھا لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر اس افطار کی وجہ سے تراویح جیسی عظیم عبادت میں کوتاہی نہ ہو، بہت پیٹ بوجھل نہ ہو جائے کہ بہت نیند آئے اور تراویح گول کر دے جائے انسان. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض حضرات جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد سوتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں تو جہاں تراویح ختم ہو گئی، بہت زور کی نیند آئی تھی. ارے آپ کو نیند آئی کیوں؟ آپ نے اپنا پیٹ اتنا بوجھل کر لیا کھانے سے کہ اب آپ کا جسم وہ تراویح کی نماز کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. تو لہذا انسان کو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں کھانے پینے پر بہت دھیان دیتا ہے. جو لوگ اس طرح سے ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ان صبح سے لے کر کے شام تک ان کا دھیان افطار میں اٹکا رہتا ہے کہ آج افطار میں کیا بننے والا ہے، خوب بیٹھ کر کے آج خوب کھانا ہے. آج ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ افطار کرتے تھے تو کسی نہ کسی مسکین کو ساتھ بیٹھا کر کے افطار کرتے تھے. نافع جو حضرت ابن عمر کے وہ یعنی آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت امام نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین کو لا کر کے بیٹھا نہ دیا جائے. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے حضرت نافع کا ہوا کرتا تھا، وہ کسی نہ کسی مسکین کو ڈھونڈ کر کے لاتے، حضرت عمر کے ساتھ ابن عمر کے ساتھ بیٹھا دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو داخل کیا، ایک شخص کو میں لے کر کے آیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا دیا. تو کہتے ہیں فَأَكَلَ كَثِيرًا، اس مسکین نے بہت زیادہ کھا لیا. جب دیکھا حضرت ابن عمر نے اس مسکین کی حرکت کو دیکھی، انہوں نے تو کہا یا نافع لا تدخل هذا علی، اے نافع اس انسان کو دوبارہ میرے پاس نہیں لانا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے المؤمن یأکل فی معا واحد، مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے. والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کو بھر کر کے کھاتا ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن کی زندگی کا اصل مقصد کھانا نہیں ہوتا، مقصد عبادت ہوتی ہے اس کی زندگی کا، کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارے. چنانچہ وہ اتنا کھاتا ہے جتنے کھانے سے وہ اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے. جبکہ جو کافر ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد کھانا ہوتا ہے، یعنی دنیا حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے اور دنیا میں کھانا ہے. لہذا جو کافر ہوتا ہے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، پیٹ میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں چھوڑتا، پھر جب کھاتا ہے تو سوتا ہے. اس کو عبادت سے کیا مطلب. لیکن جو مومن ہوتا ہے، مومن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ کھانے میں بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اتنا کھاؤں کہ جس سے اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، نہ اتنا کم کھاؤں کہ کمزور پڑ جاؤں، اور نہ اتنا زیادہ کھاؤں کہ پیٹ بوجھل ہو جائے اور نیند آئے اور غفلت کا شکار ہو جائے.
چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، دیکھ پرکھ کر کے کھاتا ہے، سنبھل کر کے کھاتا ہے، جبکہ کافر کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر اس مہینے میں خواتین پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے بطور خاص، اور ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے عبادات کے معاملے میں۔ اس مہینے میں مرد حضرات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ افطار کے دسترخوان پر 10 اور 15 طرح کے آئٹمز ہونے چاہیے، اور اگر کسی دن آئٹم کم ہو گیا، دو تین قسم کے ہی کھانے اگر کوئی عورت بنا پاتی ہے تو کہتا ہے آج تو لگ ہی نہیں رہا کہ رمضان ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج تو رمضان نہیں ہے، کہاں دسترخوان تو خالی خالی محسوس ہوتا ہے۔ لہذا ان کے پریشر کی وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے خواتین اسلام جو ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ دباؤ میں رہتی ہیں، اور ان کا آدھے سے زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے۔ پھر کہاں وہ عبادت کریں اور کہاں وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ جو وقت ملتا ہے بیچاری آرام کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ ان کو پھر کچن میں جا کر کے پھر محنت کرنی ہے، وہاں جا کر کے ان کو کھٹنا ہے، شوہروں کے لیے، گھر کے مردوں کے لیے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خواتین کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ استوصوا بالنساء خیرا، یہ جو خواتین ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، ان کا خیال رکھو، ان کے بارے میں جو فیصلہ تم لو اس میں خیر کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ تمہاری وجہ سے نہ ان کا دین برباد ہونا چاہیے، نہ ان کی دنیا خراب ہونی چاہیے۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی جو حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دسترخوان کو بھرا ہوا دیکھنا ہے، چاہے ہماری خواتین، ہماری عورتیں، بیویاں اور مائیں اور بہنیں، ان کی عبادت کا چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کیا ہماری یہ حرکت درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے رمضان جو ہے یہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان اللہ رب العالمین کو منانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ تو کھانے پہ اتنا زیادہ فوکس انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور خواتین کو چاہیے، مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ پریشر نہ ڈالیں، بلکہ یہ کہیں کہ دیکھو کچھ بھی بنا لو، 2-3 چیزیں چل جائیں گی، بس کھانے کے لیے ڈھنگ کی چیزیں ہونی چاہیے، زیادہ وقت عبادت میں گزارو۔ اس لیے کہ عورتوں کا جو نگہبان اللہ نے بنایا ہے، مردوں کو بنایا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، وہ اس فضیلت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ صحیح فائدہ، صحیح استعمال کرے اس کا، اور اپنی خواتین کو وصیت کرے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے، ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ، شاپنگ رمضان کے مہینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں تمہارا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرنا چاہیے، کچن میں نہیں گزرنا چاہیے۔ مجھے نہیں چاہیے 10 طرح کے آئٹمز، 2-3 چیزیں بنا لو کافی ہے۔ لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ہی فضول میں اپنا وقت برباد نہ کریں، کچن میں زیادہ وقت نہ گزاریں، بہت زیادہ ہو۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی افطار آپ کو مغرب کے بعد کرنی ہے نا، مغرب سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے چلیے، بہت زیادہ ہو عصر کے بعد آپ جا سکتی ہیں کچن میں، اس سے پہلے نہیں، عصر کی نماز سے فارغ ہو جائیے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد زیادہ وقت بچتا نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، یا کبھی کبھی 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ کچن میں داخل ہو جائیے، پھر اس کے بعد آپ وہاں یعنی کھانے پکانے کا معاملہ کیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ عبادت میں رہیے، عبادت گزاری میں آپ اپنا وقت رمضان کے مہینے میں زیادہ صرف کیجیے، بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو کچن میں برباد کریں۔ اس کے بعد تراویح کی جو نماز ہوتی ہے، یہ 7ویں تنبیہ ہے۔ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ نماز شروع تو کرتے ہیں لیکن 2-4 رکعت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گناہ ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت سے وہ محروم ہوتے ہیں، ابھی اس فضیلت کا بیان آئے گا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا یوں ہی ایسا کرتے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ پوری 8 رکعت امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جب وتر کی نماز شروع ہوتی ہے گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وتر کی نماز گھر میں پڑھنا افضل، اور کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بھائی وتر چلو چھوڑو، تراویح تو اصل تو تراویح ہے،
وہ ختم ہو گئی تو ہو گئی ختم. اور بعض لوگ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو تسلسل جو چلتا ہے وہ تراویح کی نماز میں چلتا ہے نا, 8 رکعت میں چلتا ہے. وتر کی نماز میں تو اس تسلسل کو برقرار نہیں رکھا جاتا, تو سمجھتے ہیں کہ ختم 8 رکعت ختم ہوئی, اب اس کے بعد میں آرام سے گھر جا کر کے وتر کی نماز پڑھوں گا. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت, آرام سے گھر میں پڑھیں, یہ افضل. میں کہتا ہوں تراویح کی نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ گھر میں افضل ہے, یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. ان تینوں قسم کے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا, تو آپ نے ہمیں پورے رمضان تراویح کی نماز نہیں پڑھائی, یہاں تک کہ جب رمضان میں 7 دن باقی رہ گئے, یعنی 23ویں شب, 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں شب, فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل, تو اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی یہاں تک کہ 1/3 رات کا حصہ گزر گیا, پہلی رات میں 1/3. ثم لم يقم بنا في السادسة, پھر اس کے بعد 24ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی. وقام بنا في الخامسة, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں شب کو ہمیں پھر سے تراویح کی نماز پڑھائی. حتی ذهب شطر اللیل, یہاں تک کہ آپ نے تراویح کی نماز شروع کی, قیام اللیل آپ نے شروع کیا اور آدھی رات گزر گئی, آدھی رات یعنی ابھی آدھی رات باقی ہے, ٹھیک ہے. تو آدھی رات جب گزر گئی, اللہ کے نبی نے پوری نماز پڑھ لی, 8 رکعت اور 3 رکعت سب وتر کے ساتھ پوری نماز ختم. تو صحابہ نے دیکھا ارے ابھی تو آدھی رات باقی ہے, تو صحابہ نے کہا, فقلنا, حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہم نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه, کاش کہ آپ ہمیں رات کا جو باقی حصہ ہے اس پورے حصے میں تراویح کی نماز پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تمنا کیا تھی کہ ہم زیادہ نماز پڑھیں اور پوری رات نماز ہی میں لگے رہیں, ہے نا, پوری رات نماز ہی میں لگے رہیں تو پوری رات نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے. فقال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انه من قام مع الامام حتى ينصرف, وہ انسان جو امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نماز ختم کر دے, یعنی رات کی نماز امام پوری نماز کمپلیٹ کر لے وتر کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کہا, کتب له قیام لیلہ, اس انسان کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ جواب دیا اللہ کے نبی نے کسے, ان صحابہ کو جنہوں نے کہا کہ آدھی رات آپ نے نماز پڑھائی ہے, آدھی رات اور باقی ہے اس میں بھی نماز پڑھائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے آدھی رات پڑھ لی, کافی ہے, امام کے ساتھ پڑھی ہے نا, پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل گیا. پھر اس کے بعد آگے روایت ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والی رات میں, یعنی اس کے بعد والی رات میں اللہ کے نبی نے 27ویں شب کو دوبارہ نماز پڑھائی, اور اس رات میں جو ہے عورتیں اور بچے سارے شامل ہوئے. صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنی لمبی رات نماز پڑھائی کہ ہمیں محسوس خوف ہونے لگا کہ کہیں ہم سے جو ہے وہ سحری چھوٹ نہ جائے اور فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے. تو اس روایت میں غور کیجیے, اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے نا, اور دوسرا یہ کہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز مکمل ادا کرنے کا ثواب یا اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بتلائی. جو انسان مکمل امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرے گا اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا, گرچہ وہ 1 گھنٹے ہی اس نے کیوں نماز ادا کی, لیکن شرط کیا ہے, حتی ینصرف کے الفاظ ہے نا, یعنی جب تک امام اپنی نماز کمپلیٹ نہ کرے یہ انسان مسجد چھوڑ کر کے نہ جائے. تو وہ لوگ جو وتر کی نماز نہیں پڑھتے یا 2-4 رکعت کے بعد چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا, کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو, انہوں نے جتنی رکعتیں پڑھی ہیں ان کا ثواب ان کو ملتا ہے. لیکن یہ فضیلت, کون سی فضیلت, پوری رات نماز پڑھنے والی فضیلت ان سے چھوٹ جاتی ہے. اور رمضان میں ہم کوئی بھی فضیلت کیوں چھوڑیں, لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل نماز امام کے ساتھ ادا کریں. اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے. اور اسی بات کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا زمانہ جو تھا، ان کا زمانہ بڑا پرسکون زمانہ تھا. بیچارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ فتنوں کا زمانہ تھا. وہ ایک ملحدین یعنی ارتداد والوں کا فتنہ ہے، مرتدین کا فتنہ ہے، پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے. کچھ لوگوں نے تو اسلام چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. الگ الگ فتنے ہیں. 2 سال کا وقفہ ہے. حضرت ابو بکر وہیں مشغول رہے. پھر اس کے بعد ان کو خلافت بھی دیکھنی ہے، مسلمانوں کو سنبھالنا ہے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، بڑی ذمہ داری. حضرت عمر کا جب زمانہ آیا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمان بہت مضبوط ہوئے اور چیزیں جو ہے وہ اسٹیبل ہونے لگی، تو حضرت عمر نے اب مدینے کا جائزہ لینا شروع کیا. تو ایک رات نکلے، صحیح بخاری کی وہ طویل روایت ہے، اپنے غلام کے ساتھ نکلے، عبد الرحمن ابن عبد القاری قاری کے ساتھ. تو دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے نماز پڑھ رہے. حضرت عمر نے کہا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا چاہیے. ایک امام، حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا گیا. حضرت ابی ابن کعب نے ایک امام بن کر کے تمام کے تمام صحابہ کرام کی رمضان میں امامت فرمائی. اور یہ جو جماعت کا سلسلہ ہے پھر سے جو شروع ہو گیا، اس وقت سٹارٹ نہیں ہوا، پھر سے شروع ہوا، کیونکہ پہلے تو اللہ کے نبی نے پڑھا دیا تھا، ہے نا. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بدعت ہے، بدعت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 راتیں پڑھائی ہیں. اللہ کے نبی 1 رات بھی پڑھاتے تو سنت ہوتی. اللہ کے نبی نے 3 راتیں پڑھائی ہیں، اور صرف پڑھائی نہیں ہے بلکہ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا، 1 گھنٹے پڑھے گا، پوری رات اس کو قیام کرنے کا ثواب ملے. چنانچہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ ہم تراویح کی نماز کا خوب اہتمام کریں اور امام کے ساتھ شروع کریں، امام کے ساتھ مکمل کر کے تب ختم کریں. اس کے بعد 8ویں تنبیہ، اور اس کے بعد ایک اور تنبیہ باقی ہے بس. 8ویں تنبیہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، مسلمان سو کر کے رہتا ہے. جی ہاں، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پھر بھی مسلمان سو کر کے رہتا ہے. پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، تیسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تب مسلمانوں کو ہوش آتا ہے، ارے عید آنے والی ہے، شاپنگ نہیں کی ابھی تک مارکیٹ نہیں گئے، ابھی تک ہم نے پہننے کا کپڑا نہیں لیا، اوڑھنے کا کپڑا نہیں لیا، یہ نہیں لیا، وہ نہیں لیا. پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ مساجد سے گھٹتا جاتا ہے اور بازاروں میں بڑھتا جاتا ہے. اور بازار والے بھی بہت شاطر ہوتے ہیں، وہ رمضان کے آخر عشرے میں خوب ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو سامان دیتے ہیں. تو انسان کتنی بیوقوفی کرتا ہے مسلمان. اللہ رب العالمین کی جانب سے آخرت کے سیل کے طور پہ رمضان جو عطا کیا گیا، رمضان کیا ہے؟ آخرت کمانے کا سیل ہے. آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سیل لگائی ہے. اور سیل کی جب آخر ایام چل رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مارکیٹ پہ بھیڑ ہوتی ہے. ایک دکان والے نے اگر 10 دن کا سیل لگایا کہ بھائی 10 دن 50% ڈسکاؤنٹ میں آپ کو سامان کپڑے ملیں گے، تو چلیے شروع سے تو بھیڑ رہتی ہی ہے، لیکن 8ویں 9ویں اور 10ویں دن بھیڑ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ رش ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کل یہ ختم ہو جانے والا ہے. آخری ایام میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آخرت کی سیل ہے. چنانچہ جب رمضان کا آخر زمانہ آتا، رمضان کے آخر ایام شروع ہوتے، تو صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ شد مئزرہ، جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے اور خوب زیادہ عبادت کرتے بنسبت پہلے اور دوسرے عشرے کے. ہواؤں سے زیادہ آپ تیز ہو جاتے صدقات و خیرات میں اور عبادات میں، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سیل ہے رمضان یہ آخرت کی سیل ہے. اور آج کا مسلمان بے وقوفی کرتا ہے، آخرت کے اس حقیقی سیل کو چھوڑ کر کے وہ مالوں میں اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں جو 10 دن کے سیل لگتے ہیں ان سیلوں میں جا کر کے اپنے اوقات کو، اپنے رمضان کو اور اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے. ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے 11 مہینے دیے ہیں نا. 1 مہینہ تو مانگا ہے، بلکہ ہمیں دیا ہے. مانگا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے موقع، سنہرا موقع. آپ کو عید کی شاپنگ کرنی ہے، بالکل کیجئے، شوق سے کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن کب کیجئے؟ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ شاپنگ کیجئے، مارکیٹنگ کر لیجئے، پہلے فارغ ہو جائیے. رمضان کا مہینہ مارکیٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے.
اللہ کو راضی کرنے کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کا مہینہ ہے، مارکیٹ کرنے کا مہینہ رمضان نہیں ہے. لہذا رمضان کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیے، مارکیٹ کرنے میں نہیں لگائیے. وہ اس کے لیے تو 11 مہینے پڑے ہیں، لیکن 11 مہینے شب قدر نہیں آتی ہے، 11 مہینے آخری عشرہ نہیں آتا ہے. 11 مہینے میں رمضان میں 11 مہینوں میں قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ رمضان وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. بقیہ 11 مہینوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ کہ دنیا تنگ پڑ جاتی ہے نازل نہیں ہوتے، بلکہ یہ مبارک کام تو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. آپ رمضان کے مہینے کو شاپنگ میں مارکیٹنگ میں لگا رہے ہیں، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. لہذا اس معاملے میں بھی ہمیں متنبہ ہونا چاہیے اور رمضان کے ایام کو ان جیسی چیزوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے پر آخری تنبیہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں کچھ خاص قسم کے گناہوں سے رک جاتے ہیں. جیسے بعض حضرات سگریٹ اور تمباکو نوشی کرتے ہیں، گل وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ رمضان کے مہینے میں کم از کم بحالت روزہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں. جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، تمباکو نہیں لگاتے، گل نہیں لگاتے، ہے نا. کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنے چہرے پر قینچی اور بلیڈ کو ٹچ نہیں کرتے پورے رمضان. جب عید کی چاند رات ہوتی ہے، عید کی صبح نہیں، عید کی صبح تو ایک اور چاند نکلتا ہے، بلکہ چاند رات سے پہلے 28ویں اور 29ویں شب کو ایسے حضرات کی داڑھیاں ماشاءاللہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور صبح رات میں چاند نکلتا ہے عید کا، اور صبح جو ہے عیدگاہ میں ہمیں بہت سارے چاند نظر آتے ہیں. تو یہ حضرات رمضان کے مہینے میں داڑھی نہیں مڈاتے ہیں. بلیڈ اور قینچیوں کا استعمال سلون والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. اور عید کی رات میں سلون والوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت رش لگا ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کے حضرات، مسلمان حضرات، ہمارے مسلمان بھائی انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اور ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قدر کرتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ اگر کوئی انسان صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کے احترام میں ان گناہوں سے بچتا ہے تو ہاں اس کو ثواب ملتا ہے گناہوں سے بچنے کا. لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے لاشعوری طور پہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، وہ انسان زبان سے کہتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں رمضان میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، ایک بار جا کر کے چاند رات میں مڈاؤں گا، نہیں رمضان میں شراب نہیں پیوں گا، سگریٹ نوشی نہیں کروں گا. اب عید کے بعد کہتا نہیں ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے، لیکن لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بس ایک مہینہ رک جانا ہے، اس کے بعد پھر آزادی. یعنی انسان جو اس مہینے میں توبہ کرتا ہے ان گناہوں سے، وہ اس شرط کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوگا تو ہم دوبارہ ان گناہوں کو انجام دینا شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ توبہ کی قبولیت کے جو شرائط علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو ترک کرے اس گناہ کے متعلق یہ عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ مستقبل میں اس گناہ کو انجام نہیں دینا ہے. جبکہ یہاں الٹا ہوتا ہے، یہاں گناہ چھوڑتے وقت اس بات کا عزم مصمم اور پکا ارادہ ہوتا ہے کہ عید کے چاند کے نکلنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو دوبارہ انجام دینا ہے. تو ایسے توبہ کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے اور انسان کو کوئی فائدہ نہیں. وقتی طور پہ ممکن ہے اس انسان کو، اگر اخلاص ہے اس کے دلوں میں، انہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں تو ممکن ہے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ثواب ملے. لیکن مطلق طور پر رمضان کا جو اصل فائدہ ہے انسان کے گناہ بخش دیے جائیں اور انسان سدھر جائے، یہ فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو ایام ہوتے ہیں، ایک رمضان میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بالکل واش کر لیتا ہے. چنانچہ ایک رمضان گزرا، انسان پاک و صاف ہو گیا اور ٹریننگ لے کر کے پاک و صاف ہوا کہ کس طریقے سے پاک و صاف رہنا ہے.
چنانچہ اگلے رمضان تک اس کی وہ ٹریننگ کام آتی، اس کی وہ ٹریننگ کام آتی ہے، اگلے رمضان تک وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پہ جو گناہ سے سرزد بھی ہو جاتے ہیں انسان ہونے کی خاطر، بشر ہونے کی حیثیت سے، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو۔ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں رمضان کے ایام میں، رمضان کے مہینے میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کرنے کا بقیہ 11 مہینوں میں پکا اور پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں جو گناہ ترکی اس لیے کرتے ہیں کہ پھر 1 مہینے کے بعد شروع کر دینا۔ لہذا اس معاملے میں بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں سنہرا موقع تصور کرنا چاہیے۔ اور ابھی رمضان آیا نہیں ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، جتنے حضرات آج کے درس میں موجود ہیں، مرد و خواتین، ہم تمام کو اے اللہ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس میں داخل فرما، اور اس مہینے میں ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو بنا لیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، اور اس حالت میں ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ 5-10 منٹ میں اگر کوئی چھوٹے موٹے سوالات آپ کر سکیں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔